بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا نبینا ومولانا محمد بارک وسلم۔ نہ بھوت کال سے مضبوط رہتا ہے نہ بھوشیہ سے، وہ لوگ خطرے میں ہوتے ہیں۔ ہمارا تعلق تو ماضی سے بھی مضبوط، مستقبل ہمارا مضبوط۔ ماضی میں تلاش کریں تو آگے نکلو، پنڈوا پہنچو، الاولاد پنڈوی ملیں گے، آئینہ ہند ملیں گے، کچوچا پہنچو مخدوم سمنانی ملیں گے، دربھنگا پہنچو سیدھا عبدالکریم سمرقندی ملیں گے، بریلی پہنچو امام محمد رضا ملیں گے، دلی پہنچو بختیار کاکی ملیں گے، نظام الدین اولیاء ملیں گے، کلیار پہنچو صابر کلیاری ملیں گے، اجمیر پہنچو غریب نواز ملیں گے، بغداد پہنچو غوث اعظم ملیں گے، امام اعظم ملیں گے، امام غزالی ملیں گے، اور یہ سب کہتے ہیں جن کو ہم ملتے ہیں انہیں مصطفیٰ ملتا ہے، انہیں مصطفیٰ ملتا ہے۔ دوستو اس لیے ہم خطرے میں نہیں، ہمیں تو یہ کہا گیا کہ اگر تم دشمنان اسلام کو ہرا کے آؤ گے تو غازی ہو اور مر کے آؤ گے تو شہید ہو۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، عرس حکیمی، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، سرزمین کاٹگاؤں۔ ہم زبردستی نہیں کہتے، کہو اللہ اکبر، واہ، اور کہنا بھی نہیں، ہاں بے شک، کہنا بھی نہیں زبردستی، واہ، کہ کہو اللہ اکبر لا۔ کیوں؟ اسلام کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، ہے، دین میں زبردستی نہیں، واہ واہ، جو مانے تو دل سے مانے، ہاں جو مانے تو محبت سے مانے، بے شک، جو مانے تو اطاعت کر کے مانے، واہ واہ، جو مانے تو عشق کر کے مانے۔ اس لیے کہ جو محبت میں مانتا ہے وہ بدر و احد میں اترتا ہے، گردن کٹ جاتی ہے مگر نہ نہیں نکلتا۔ واہ واہ، اور یہ کہتا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ سبحان اللہ، ہم زبردستی بے شک، نہیں کہلاتے۔ بے شک، ہمیں کہا کہ مسجدیں گرا دی، مدرسے بند کرا دو، کرا دیا، واہ واہ واہ، مزارات گرا دیا۔ ہم کہیں پہ ڈرے؟ ارے تم اگر ان بزرگوں کے مزارات کی عمارتیں گرا دیتے ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ایک ادنا جنتی، سبحان اللہ، ایک ادنا جنتی، وہ ادنا جنتی کیسا ہوگا؟ واہ سب لوگ جنت میں پہنچ گئے، واہ، ایک شخص جہنم میں پڑا رہے گا، اللہ، وہ روتا رہے گا، اے اللہ مجھے بھی نکال لے، میں بھی گھبرا گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، رب کو رحمان کہے گا، رحیم کہے گا، غفار کہے گا۔ اللہ رب العزت اسے فرمائے گا اے بندے، چونکہ اس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی، اس دین پر وشواس جو ہے وہ ہوگا۔ اللہ کو اس نے ایک مرتبہ گناہوں کی وجہ سے گیا تھا، کہا پروردگار جہنم میں بہت گرمی ہے، واہ، بس مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے نکال کر کے بس جہنم کے باہر اوپر کر دے۔ واہ واہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بندہ وعدہ کرتا ہے اور تو کچھ نہیں مانگے گا، نہیں مانگا، واہ، نکال کے باہر کر دیا جائے گا تو وہ جنتیوں کو دیکھے گا۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ کی رحمت، حالانکہ جنت کہاں؟ عرش اعظم کے پاس، اور جہنم کہاں؟
तहत सरा के नीचे पाताल में हजारों साल का फासला, मगर जब निकाल कर रखा जाएगा तो देखेगा फिर इसको सब्र नहीं होगा। ये हदीस पाक में है। बेशक अल्लाह के रसूल ने कहा, फरमाया कहेगा ए परवरदिगार जन्नत में न भेज मगर जन्नत के दरवाजे से करीब कर दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा तूने वादा नहीं किया था कि कुछ नहीं मांगूंगा। इंसान बड़ा इतना सब्र है कि परवरदिगार तू रहमान है, तू रहीम है, तेरे खजाने में कमी क्या है, इतना करम कर दे तो तेरा क्या जाता है। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा जन्नत से करीब कर दो। अब जब जन्नत की तरफ वो देखेगा तो नेमत है, ये हूरो गिलमान, ये बागात, ये दूध और शहद की नहरें, ये सोने चांदी की दीवारें, ये मुश्क और अंबर का फर्श, ये हजारों नेमतें, ये तवाफ करने वाले फरिश्ते, मिजाज पूछने वाले, खैरियत पूछने वाले, ना तो मनकबत सुनाने वाले, कुरान करीम की तिलावत सुनाने वाले। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा जन्नतियों खूब खाओ, खूब पियो, मुसीबतें उठा ली दुनिया में, यहाँ मुसीबत नहीं है, यहाँ आराम ही आराम है। सुभान अल्लाह। लोग अपने कामों का बदला, एक बार सजदा किया था मुझे और सजदा करके मर गया, ये जिंदगी भर के मजे लूटो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहेगा परवरदिगार मुझको भी जन्नत के अंदर कर दे थोड़ा सा। सुभान अल्लाह सुभान। ए रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर कर दे। अल्लाह फरमाएगा बंदा तूने वादा किया था कि और कुछ नहीं मांगूंगा, वादा करके तोड़ता है। का परवरदिगार तेरी रहमत को देख करके मेरा हौसला बढ़ गया। वाह सुभान। तूने कैसे कैसों को बख्श दिया, तूने कैसे कैसों का मकाम ऊंचा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा फरिश्तों वाह उसको नहरे हयात में डाल दो। सुभान अल्लाह। क्योंकि जहन्नम में जल करके उसका जिस्म कोयला हो गया होगा, सूरत काली हो गई थी, जिस्म जल चुका था, खत्म हो चुका था। जब उसको नहरे हयात में डाला जाएगा तो जानते हैं अल्लाह के रसूल कहते हैं उसका जिस्म इस तरह से ताजा होना शुरू हो जाएगा जिस तरह से बरसात के दिनों में घास उगती है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। और जब उसको जन्नत में डाला जाएगा वो सबसे अदना छोटा जन्नती होगा, सबसे छोटा जन्नती। लेकिन जब उसको दाखिल किया जाएगा कहा जाएगा चल देख, जहां तक तू चल सकेगा वो सब तेरा, जहां तक तेरी नजर जाएगी वो सब तेरे, तू जितना मांगेगा उतना ही तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये जिनके मज़ारत तुम तोड़ देते हो, छोटी सी बिल्डिंग गिरा देते हो, इनकी तो शान ये है कि जब ये जन्नत में पहुंचेंगे इनका मामला ये होगा कि सबसे छोटा जन्नती ये समझेगा कि आज मेरे रब ने सबसे ज्यादा मुझे अता किया, सबसे ज्यादा मुझे अता किया। इसलिए हम कहते हैं कि हम खतरे में नहीं हैं। हम इसीलिए कहते हैं, जानते हैं इतना अल्लाह के रसूल ने फरमाया किसी मोमिन के पाँव में कांटा चुभ जाए, किसी मोमिन के पाँव में कांटा चुभ जाए और उस पर वो सब्र करे तो अल्लाह उसके 40 गुनाहों को माफ कर देता है, उसको 40 नेकियां अता करता है और 40 दर्जा उसको उठाया जाता है, बुलंद किया जाता है। हम उस दीन के मानने वाले हैं, हम जबरदस्ती भी नहीं करते और हम ये भी नहीं कहते कि हम खतरे में हैं। इंसान मुसलमान खतरे में उस वक्त आता है जब वो मुसलमान होकर के शराब पीने लगता है, खतरे में उस वक्त आता है जब मुसलमान होकर के वो रिश्वत लेने लगता है, वो खतरे में वो उस वक्त आता है जब मुसलमान होकर के वो गुंडागर्दी करता है, उसको खतरे में उस वक्त आता है जब मुसलमान होकर के अपने भाई को मारता है, वो खतरे में उस वक्त आता है जब मुसलमान होकर के अपने भाई की कीमत करता है, वो खतरे में उस वक्त आता है जब वो सूद का लेन देन करता है, वो खतरे में उस वक्त आता है जब वो दुनिया में बुराइयां करता है, तब वो खतरे में आता है। लेकिन जब इन बुराइयों से वो तौबा कर लेता है
اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسے یاد کرتا ہوں. میرا بندہ اکیلے میں یاد کرتا ہے میں بھی اکیلے میں یاد کرتا ہوں. میرا بندہ مجلس میں یاد کرتا ہے میں بہترین مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالی اس بندے کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں اس کا نبی التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جو گناہوں میں لپت ہو جاتا ہے اور پھر توبہ کر کے مرتا ہے وہ تو ایسے ہی مرتا ہے جیسے گناہ ہی نہیں. واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس حکیمی، سرزمین کاٹگاؤں. ماشاءاللہ بہت اچھے، بہت اچھے. خطرے میں آپ اس وقت ہوگے جب نماز چھوڑ دو گے. خطرے میں اس وقت ہوگے جب سچ بولنا چھوڑ دو گے. خطرے میں اس وقت ہوگے جب جھوٹ بولنے کی عادت کو ترک کر دو گے. خطرے میں آپ اس وقت ہوگے جب جھوٹ بولنے کی عادت بنا لو گے. سود چھوڑ دو گے تو خطرے میں نہیں ہوگے. حرام کاری چھوڑ دو گے تو خطرے میں نہیں ہوگے. حرام اور غیر انلیگل کام تم چھوڑ دو گے، غیر مناسب کام چھوڑ دو گے تو فرشتے تمہارے محافظ ہوں گے، فرشتے تمہاری حفاظت کرنے والے ہوں گے. ورنہ لوگ تو نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. دنیا میں اللہ رب العزت نے کئی طرح کے لوگوں کو پیدا کیا. آپ سنتے ہیں ایک نام سنتے ہیں ولی، سنتے ہیں نا اللہ کا ولی ہے. غوث پاک کا نام بھی سنتے ہیں. اور آج آپ جن کے عرس میں آئے ہیں ان کے نام کے ساتھ لگا ہے درویش. درویش، درویش کس کو بولتے ہیں؟ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی ایک کیٹیگری ہے، ایک طبقہ ہے، ان کا ایک میدان علیحدہ ہے. ان کے معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر ذہن کو سمجھ میں نہیں آتے. الگ ان کی دنیا، وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہے ویسا ہے، مگر اللہ کے رسول ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں رب اشعث اغبر مدفع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر. اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں کہ اگر تمہارے دروازے پہ پہنچے تو تم دھکے مار کے نکال دو. نکلو یہاں سے، یہاں سے نکلو. یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے ہاں تو نیتاجی آئے ہیں، ہمارے ہاں تو فلاں صاحب آئے ہیں، ہمارے ہاں تو کلیکٹر صاحب آئے ہیں، ہمارے ہاں تو بڑے پیسے والے لوگ آئے ہیں. یہ فقیر آیا ہے فرش گندا کر دے گا، بدبو آ رہی ہے، اسے بھگا دو، اسے نکالو، یہ مجلس خراب کرے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے بندوں میں کچھ وہ لوگ ہیں کہ تمہارے دروازے پہ جائے تو تم انہیں دھکے مار کے نکال دو، لیکن ان کی شان یہ ہوتی ہے اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے اللہ ان کی قسم کو اسی وقت پوری فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہیں اللہ کے درویش بندے. میرے ایک استاد نے پڑھائی کے زمانے میں شفیہ میں مجھ سے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت عطا کرے. فرمایا ایک زمانے میں جونپور میں، جونپور یوپی میں ہے، ایک بزرگ رہا کرتے تھے. ہوا یہ شان الہی کہ برسات کے دنوں میں جب آدمی دھان کی روپائی کرتا ہے، جو کچھ آپ برسات کے دنوں میں کرتے ہیں، بارش نہیں ہو رہی اور وہ فقیر، وہ درویش ایک درخت کے نیچے وہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا تھا، نہ کسی سے مانگتا تھا، نہ کسی سے بات کرتا تھا، نہ کسی سے کوئی لینا دینا تھا، کچھ نہیں. وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بارش نہیں ہو رہی ہے، امام صاحب دعا کر رہے ہیں، مفتی صاحب دعا کر رہے ہیں، پیر صاحب دعا کر رہے ہیں، حاجی صاحب دعا کر رہے ہیں، نمازی لوگ دعا کر رہے ہیں، مگر اللہ کی شان، اس کی مرضی، جس کے چاہے سنے، جس کی چاہے نہ سنے. یہ کوئی ضروری ہے کہ میرے سر پر ٹوپی ہے تو میری ہی دعا قبول ہوگی؟ یہ کوئی ضروری ہے کہ میں اگر مفتی ہوں تو میری ہی دعا قبول ہوگی؟ ارے وہ سب کا رب ہے، بس دل سے دعا مانگو، جو جہاں دعا کرے گا وہ قبول کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چاہے چٹائی پہ بیٹھ کے دعا کرو، چاہے فرش پہ بیٹھ کے دعا کرو، چاہے مسجد میں دعا کرو،
چاہے مدرسے میں کرو چاہے گھر میں، بس دل ہونا چاہیے سچا، تعلق ہونا چاہیے مضبوط۔ اللہ اکبر، دعا قبول نہیں اور کسی نے کہا چلے جاؤ، ایک اللہ والے نے وہ جو درخت کے نیچے فقیر بیٹھا ہے ان سے جا کے دعا کراؤ، ہو سکتا ہے بارش ہو جائے۔ سارے لوگ ان کے پاس گئے تو وہ دیکھ کے ہی بھاگنے لگے۔ ان کو دیکھ اللہ کے کچھ بندے وہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان رہنا پسند نہیں کرتے، اور ہم لوگ ہیں کہ بھیڑ لگائے رہتے ہیں ہر جگہ۔ جہاں بھیڑ نہیں لگانا چاہیے وہاں بھی، اور جہاں بھیڑ لگانا چاہیے وہاں کوئی نہیں۔ مسجد میں جانے کی بات کرو تو کپڑے خراب، اور یہاں کہیں بھیڑ بھاڑ ہو، گانے بجانے کی مجلس ہو، کھیل تماشا ہو، وہاں سب کچھ جی۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ جب لوگوں نے گھیر لیا تو کہا کہ کیوں آئے ہو مجھے تنگ کرنے؟ کیا